السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور وفاقی دارالحکومت سے حاضر خدمت ہوں۔ تازہ ترین صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال، اور جو اب تازہ خبر میں آپ کو سنانے لگا ہوں، آپ اپنے دل تھام لیں۔ وہی پرانی ہوائیں تبدیلی کی چلنا شروع ہو گئی ہیں، اور اب جو اتحادی ہیں ان کے بیچ اہم قومی معاملات پر اختلاف شروع ہو گیا ہے۔ یہ 6-7-8 مہینے انہوں نے مل کر کھیر کھائی ہے، لیکن اب کیونکہ ریجیم چینج ہو گیا اسٹیبلشمنٹ میں، اور وہاں سے یہ پیغام آ گیا کہ الیکشنز کروانے ہیں، نون لیگ اور زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان، ان کی یہ خواہش نہیں نظر آ رہی کہ وہ الیکشن کروائیں، لیکن ان کے پاس اتنی میجورٹی نہیں ہے، اتنا نمبر نہیں ہے کہ وہ اس حکومت کو کنٹینیو کر سکیں، سسٹین کر سکیں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر۔ تو جو پہلا سائن ہے تبدیلی کا وہ آج آ گیا ہے، اور اگلے 2-3 دن بہت اہم ہیں، کیونکہ اب پرندوں کے اڑنے کا وقت ہے، اور پرندے اڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، پھڑ پھڑا رہے ہیں، پنجرے سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور مینگل صاحب نے، جو اختر مینگل صاحب ہیں، ان کی جو پارٹی ہے، اس نے پہلا اس میں احتجاج ریکارڈ کروایا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ریکوڈک کا جو مسئلہ ہے، اس پر جو بل ہے، اس پر شہباز حکومت نے اپنے اتحادیوں کو، اور خاص طور پر ان لوگوں کو جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، اعتماد میں نہیں لیا۔ اور ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ JUI یعنی مولانا فضل الرحمان کی جو جماعت ہے بلوچستان کی، ویسے وہ مولوی خاصی حد تک انڈیپینڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں، انہوں نے بھی اختر مینگل کا ساتھ دیا، اور وہ وزیر اعظم ہاؤس سے ناراض ہو کر وہاں سے نکلے ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کچھ 4 گھنٹے لگائے ہیں اختر مینگل صاحب کے پاس، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اختر مینگل صاحب کے کان وہ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے جو اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے ہیں، کیونکہ جب ہوائیں چلتی ہیں تو پھر وہ جو سننے، سمجھنے، سوچنے اور بولنے کی صلاحیت بری طرح متاثر ہو جاتی ہے۔ تو ابھی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اختر مینگل صاحب کی جو جماعت ہے وہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے۔ 15 تاریخ کو انہوں نے اپنی کور کمیٹی کا اجلاس بلایا، اور ان کی جماعت کے جو اکثریت ہے، انہوں نے جو صحافیوں سے گفتگو کی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب حکومت کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے۔ انہوں نے ہمیں نظر انداز کیا ہے، ان کا جو انداز تھا حکومت کا، حکمرانی کا، وہ نامناسب، ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ JUIF بلوچستان بھی اسی طرح کے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم سن چکے ہیں جناب اسلم بھوتانی کو بھی، وہ بھی 2-3 اور MNA بلوچستان عوامی پارٹی کے اپنی ریزرویشنز دے چکے ہیں۔ اب لگتا یہ ہے کہ اگلے 8-10 دنوں میں یہ جو پرندے ہیں یہ اڑیں گے، اور شہباز حکومت کے پر جو ہیں وہ کاٹ دیے جائیں گے۔ ان سے کہا گیا تھا، انہیں بتایا گیا تھا کہ آپ معاملات کو طے کریں۔ عمران خان نے اسی وجہ سے صوبائی اسمبلیوں کی جو تحلیل تھی اس کو مؤخر کیا تھا۔ یہ میں بار بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ میسج تھا، اور اس میں عارف علوی صاحب نے بڑا رول پلے کیا، لیکن یہاں پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ایسی گیم شروع کی ہے کہ جس سے اسٹیبلشمنٹ ان سے خفا ہوئی۔ آج اسحاق ڈار صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے پرویز الہی صاحب کو نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پرویز الہی کو تو واپس لانے کے لیے میں نے منایا تھا نواز شریف کو، نواز شریف تو ان سے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اور اب میں ان کو واپس لانے کے لیے کوئی رول پلے نہیں کروں گا۔ تو آج جو پچھلے 1-2 دنوں سے نون لیگ والے ایک فضا بنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ چودھری پرویز الہی صاحب اسمبلیاں نہیں توڑیں گے، وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، آج اسحاق ڈار صاحب نے اس کے اوپر تو مور لگا دی ہے کہ پرویز الہی صاحب کا چیپٹر تو آپ کلوز ہی سمجھیں۔ جو گفتگو انہوں نے کی ہے اس کے بعد تو اگر پرویز الہی صاحب اول تو خواہش ہی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی خواہش ہوتی بھی تو بھی اب وہ نون لیگ کے ساتھ، اس PDM اتحاد کے ساتھ ان کا جانا ناممکن ہے۔ تو اسمبلیاں اسی وقت ٹوٹیں گی جیسا پرویز الہی صاحب نے کہا، اور جس طرح عمران خان صاحب چاہیں گے۔ لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اتحادیوں میں ٹوٹ پھوٹ کی، اس سے لگ رہا ہے کہ عمران خان نے جو اپنے ساتھیوں سے بات کہی تھی کہ دسمبر کے آخر میں یہ سارا نظام پیک ہو جائے گا، اور آپ صرف 2 صوبوں کے انتخاب کی بات نہ کریں، پورے پاکستان میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں،
اور اس کے لیے آپ تیاریاں کریں. اور اسی لیے جو الیکشن کراؤ مہم تھی اس کو اب الیکشن کیمپین میں تبدیل کر دیا گیا. ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں بہت اہم سماعت ہے. جو نیب قوانین میں تبدیلی کی گئی اور اس کے بعد NRO اس حکومت نے اپنے آپ کو دیا ہے، شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور اس کے بعد اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، سب لوگ جو ہے مقدمات سے بری ہوئے ہیں. اور یہ اس لیے بری ہوئے ہیں کہ نیب نے کہا کہ ان کے خلاف قوانین میں تبدیلی کے بعد ہم پرسیو نہیں کر سکتے، یہ ہمارے مینڈیٹ میں نہیں رہا، یہ سارے جو چارجز ہیں، مقدمات، الزامات، یہ ہماری ڈومین سے نکل گئے ہیں. اس کی سماعت ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں اور ججز کے جو ریمارکس آ رہے ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے جو ریمارکس ہیں، اس کے بعد تو یہ بات یقینی ہے. یہ 3 ممبر بینچ ہے، جسٹس منصور شاہ، جسٹس اعجاز الاحسن اور اس کی سربراہی جسٹس عمر عطاب بندیال کر رہے ہیں. جسٹس منصور شاہ جو ہیں ان کا نظریہ تھوڑا مختلف نظر آتا ہے، لیکن آج اعجاز الاحسن صاحب نے یہ کہا کہ نیت ہی اگر خراب ہو تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا، یہ تو چند افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ ساری ریفارمز اور قانون سازی کی گئی اور ایسی اسمبلی میں کی گئی جو مکمل ہی نہیں ہے. تو لگتا یہ ہے کہ یہ سارے جو ریفارمز ہیں یہ واپس ہو جائیں گے. اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب اور FIA سے کہا تھا کہ جو بھی یہ چارجز کرپشن کے ہیں، جو مقدمات ہیں، ان کا تمام ایویڈنس آپ محفوظ کر لیں اور اس کو ڈیجیٹائز کر کے اس کی کاپی سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی بھیج دیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ جیسے ہی لوگ بری ہوتے جائیں تو وہ اپنی فائل لے کے وہاں سے رفو چکر ہو جائیں. کیونکہ مقابلے میں شریف خاندان، زرداری، مولانا فضل الرحمان جو اپنے کام کے بڑے ماہر ہیں اور اپنے جرائم کے نشان تک نہیں چھوڑتے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جو وائبز آ رہی ہیں، یہ ترمیم انڈو ہونے جا رہی ہے. یہ جو نیب کے مقدمات سے جو انہوں نے اپنی جان چھڑائی ہے ایک ترمیم کر کے، یہ سارے کے سارا معاملہ جو ہے یہ واپس ہمیں جاتا ہوا لگتا ہے. اور یہ جو خوشیاں ہیں، یہ خوشیاں بہت عارضی ہمیں لگ رہی ہیں. اب آخر میں آپ کو جو نواز شریف کی واپسی ہے اس کی تاریخ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. نواز شریف کی واپسی کی تاریخ نون لیگ نہیں دے رہی. آج بھی یہی کہا ہے مسلم لیگ نون نے کہ جیسے ہی ان کی خواجہ آصف نے یہ کہا ہے اور خواجہ سعد رفیق نے بھی یہ کہا ہے کہ جیسے ہی قانونی مشکلات میں کچھ کمی ہوگی، قانونی صورتحال کچھ بہتر ہوگی تو نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے. اور وہ قانونی صورتحال اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتی جب تک نواز شریف آ کے اپنے آپ کو سرنڈر نہ کریں، جیل نہ جائیں. اب یہ کوشش کر رہے ہیں حکمران کہ وہ جیسے ہی اسلام آباد پہنچیں تو کسی ان کی رہائش گاہ کو یا کسی جگہ کو سب جیل ڈکلیئر کر کے ان کو وہاں پہ رکھا جائے. لیکن یہ خاصا مشکل کام ہے اور اتنی آسانی سے ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اس سے پاکستان کے عدالتی نظام پر ایک بڑا سوال اٹھ جائے گا اور عدالتیں بالکل ایسا نہیں چاہیں گی کہ ایک تاثر ابھرے کہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے عدالتیں ریلیف دیتی ہیں. بہرحال ویری انٹرسٹنگ. جیسے جیسے چیزیں یہ انفولڈ ہوں گی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے، جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.